الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، گزشتہ خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے موجودہ وقت میں جو حالات حاضرہ ہیں اور جن سے مسلمان کہیں حقیقت میں اور کہیں پروپیگنڈے کی بنیاد پر اپنے آپ کو اس میں مبتلا کر کے جوجھ رہا ہے، اس سے متعلق گفتگو کی گئی تھی کہ ایسے حالات میں ہم کو اپنی گریبانوں میں کتنا جھانکنا چاہیے اور کیا چیز ایسی ہے جس پر غور و فکر کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین نے ہم کو مسلمان بنایا، اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے ایک دستور حیات بنایا، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید اور سنت رسول کی شکل میں ہمارے سامنے جو ضابطے، جو اصول اور زندگی گزارنے کا جو طریقہ بتا دیا ہے، وہ طریقہ ایک ایسا طریقہ ہے جس سے ہم کو یہ رہنمائی ملتی ہے کہ ہم کس انداز سے سوئیں، کس انداز سے جاگیں، دنیاوی امور میں ہماری تجارت کے معاملات، لین دین اور اسی طرح سے جو بھی چیزیں ہم دنیا میں کرتے ہیں ان چیزوں کے آداب اور سلیقے کیا ہیں، طریقے کیا ہیں. یہاں تک کہ اسلام یہ بھی بتاتا ہے کہ اگر ہم کسی سے اختلاف کریں، کسی کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے اعتراض کریں اور کسی کے سامنے براءت کا اظہار کریں تو اس کے لیے کون سے ضابطے ہیں، کون سا طریقہ ہے. اسلام نے تمام کی تمام چیزوں میں انسانی طبیعت اور انسانی مزاج کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے لیے رہنما اصول بنائے ہیں. وہ ان اصولوں کو اختیار کرنا، ان کے مطابق چلنا، ان کو اپنی زندگی میں اپنانا اور لوگوں کو اس کو اپنانے پر آمادہ کرنا، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. لیکن بدقسمتی ایسی ہے کہ ہم نے اگر اپنے آپ کو مسلمان موسوم کر لیا، مسلمان کے نام سے موسوم کر لیا، اپنا نام اسلامی ناموں پر رکھ لیا اور ہم نے کبھی کبھار مسجدوں سے جڑنا سیکھ لیا، مسجدوں کی تعمیر میں حصہ لینا سیکھ لیا، لوگوں کے ساتھ لین دین میں ہم یہ پہچانے جانے لگے کہ ہم مسلمان ہیں تو اتنے ہی کو ہم نے اسلام اور مسلمان ہونے کا حق سمجھ لیا ہے. جبکہ اسلام میں داخل ہونا اور مسلمان ہونا اتنا ہی کافی نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ رب العالمین پر ایمان لاؤ. جہاں ایمان والوں کو مخاطب کیا گیا وہیں پر دوبارہ ایمان لانے کا جو اللہ رب العالمین نے ایمان لانے کی دعوت دی ہے، یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ مسلمانوں کو اسلام پر پختگی کے ساتھ اور اسلامی تعلیمات کو مکمل طریقے سے اختیار کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے. یہی وجہ ہے، یہی اسباب ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام دنیاوی آلائشوں سے، دنیاوی رنگینیوں سے، دنیا کی چمک دمک سے اور دنیا میں جو بھی کارستانیاں کی جاتی ہیں جس میں اسلام کی مخالفت کی جاتی ہے، صحابہ کرام اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اتنا زیادہ بری تھے، دور تھے
ان کی زندگی ان نالائشوں سے اتنی زیادہ پاک و صاف تھی کہ اس کے بارے میں بیان کرنے کی، یہ وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان لوگوں کا تو یہ عالم تھا کہ گھروں میں کھانے کے لیے کچھ ہوتا تھا، غریب آ جاتا تھا، اس کو روٹیاں کھلا دیتے تھے، خود پانی پی لیا کرتے تھے۔ ان لوگوں کا یہ عالم تھا کہ صدقات و خیرات کے لیے اتنی زیادہ تڑپ تھی کہ جب غزوہ تبوک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ کون ہے جو اپنا سرمایہ مسلمانوں کی فوج کی تیاری کے لیے، اسلامی جہاد کی تیاری کے لیے صرف کرتا ہے، وقف کرتا ہے، تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے دوڑے پہنچے، اپنا پورا مال و متاع میں سے اپنا آدھا سامان لیا اور سارے کے سارے سرمایے میں سے آدھا سامان اکٹھا کیا، خوشی خوشی پہنچے کہ آج شاید میں سبقت کر جاؤں، مجھ کو جنت کی بشارت دے دی جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العالمین مجھ سے خوش ہو جائیں، ان لوگوں کے دلوں میں میری محبت بیٹھ جائے۔ اس شوق سے وہ دوڑے اور جب پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے موجود ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری کل کائنات ہے، سارا کا سارا سرمایہ ہے، اس کو آپ وقف کر دیجئے اسلام کے لیے، اسلامی تعلیمات کے لیے، اسلامی فوج کے لیے اور اسلام کی سربلندی کے لیے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی پوچھا کہ اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب ملا کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول پر اعتماد کیا ہے، وہ روزی روٹی دینے والا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تب مجھ کو پتا چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اور اسلام کی نظر میں ابو بکر صدیق کا مقام مجھ سے زیادہ اونچا کیوں ہے۔ وہ پورا سرمایہ لے کر کے آئے، سارا کا سارا وقف کر دیا۔ یہ صورتحال تھی صحابہ اکرام کی۔ صحابہ اکرام خیر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر اس طرح سے حصہ لیتے تھے کہ پیٹ پر پتھر باندھ لیا کرتے تھے، لیکن کوئی بھوکا ان کے دروازے سے گزر جائے یہ بات گوارا نہیں تھی۔ صحابہ اکرام کا یہ عالم تھا کہ جب نمازوں میں اور سجدے میں پڑھتے تھے، اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کیفیت تھی کہ زار و قطار روتے رہتے تھے۔ صحابہ اکرام خود کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے تو اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں، آپ اتنا زیادہ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھ پر اللہ رب العالمین کے احسانات بھی زیادہ ہیں، اس کی شکر گزاری کے تقاضے بھی زیادہ ہیں۔ اس نے مجھ کو نبی بنایا، سید الانبیاء بنایا، مجھ کو معجزات عطا کیے گئے، میرے اوپر قرآن مجید جیسی عظیم کتاب نازل کی گئی، تو اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کا تقاضا اس سے کہیں زیادہ ہے۔ دن و رات میں بعض روایات میں یہاں تک ملتا ہے کہ قیام اللیل کے لیے، رات میں تہجد کے لیے، رات کی نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے اور 10 رکعتوں میں تقریباً 10 پارے پڑھ جاتے تھے۔ یہ کیفیت ہوتی تھی کہ پوری سورہ بقرہ ختم ہوئی، سورہ نساء ختم ہوئی، سورہ آل عمران ختم ہوئی، سورہ توبہ کے اختتام تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر میں اپنے قیام میں تلاوت کر لیتے تھے۔ اور صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ان کے رکوع اور ان کے سجدے اسی طرح سے ہوتے تھے جس طرح سے ان کا قیام ہوا کرتا تھا۔ قیام بھی طویل ہے، رکوع بھی طویل ہیں، سجدے بھی طویل ہیں، روتے بھی ہیں، گڑ گڑاتے بھی ہیں، اور جہاں آیات بشارت آتی ہیں وہاں پر خوش ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین سے مانگتے ہیں، اور جہاں پر عذاب کا تذکرہ آتا ہے وہاں زہر و قطار، آنکھ سے آنسو بہتا ہے۔ یہ کیفیت تھی ان لوگوں کی جن لوگوں کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے، ان لوگوں کی یہ کیفیت تھی جن کو اللہ رب العالمین نے خود اپنے دین کی خدمت کے لیے منتخب فرمایا تھا۔ یہ ان لوگوں کی کیفیت تھی جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے 7ویں آسمان سے عرش بری سے یہ آیت کریمہ نازل کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ رب العالمین ان لوگوں سے راضی ہو گیا اور یہ لوگ اللہ رب العالمین سے راضی ہو گئے۔ رضامندی کا سرٹیفکیٹ مل چکا تھا ان لوگوں کے بارے میں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن
قرآن مجید میں یہاں تک کہہ دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ یہ پھٹے پرانے کپڑے پہنتے ہیں، بڑی غربت کی زندگی گزارتے ہیں، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، صرف کھجور اور پانی پر گزارا ہوتا ہے، پہننے کے لیے چپلیں نہیں ہوتی اور سر ڈھانکنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر بھی حکم دیا گیا کہ ان لوگوں سے آپ اپنے معاملات میں مشورہ کیا کریں۔ یہ صورتحال تھی صحابہ کرام کی کہ ایک صحابی رسول آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک چادر ہے، میں نماز ادا کرتا ہوں، جب نماز پڑھتا ہوں تو قیام کی حالت میں میرے گھٹنے ڈھکے ہوتے ہیں، لیکن رکوع میں جاتا ہوں تو میرے ران کا حصہ کھل جاتا ہے، آپ بتائیے، آپ ہی نے بتایا ہے کہ ران تک کا حصہ یا گھٹنے سے نیچے تک کا حصہ مسلمان مرد کا ڈھکا ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہاری کل کائنات یہی ہے، تمہارے پاس صرف ایک چادر ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں، تو جاؤ اسی طرح سے نماز پڑھو، ہم کچھ نہیں کر سکتے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ رب العالمین نے کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں بنایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت بھی آپ کا جواب بتا رہا ہے کہ یہ تھی کہ آپ کے پاس دوسری چادر نہیں تھی کہ اس کو عنایت کر سکتے، آپ کے کسی صحابی رسول یا کسی ساتھی کے پاس اتنا مال و متاع نہیں تھا کہ اس کو حکم دیتے کہ اس صحابی رسول کو تھوڑا سا نواز دیا جائے، یہ عالم تھا، یہ کیفیت تھی۔ یہی اتنا نہیں ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیش عسرہ کی تیاری کا ذمہ دیا، فرمایا جو جیش عسرہ کو تیار کرے گا اضمن لہ الجنہ، میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں، جو بیر روما کو خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بشارتیں سننے کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جیب خاص سے اس دور میں 24,000 درہم میں بیر روما کو خرید کر کے ایک بار 12,000 درہم خرچ کیے، پھر مکمل کنواں خریدا اور سارے کے سارے لوگوں کے لیے وقف کر دیا، جیش عسرہ کو مکمل طریقے سے تیار کیا۔ فرماتے ہیں روات کی ایک رسی کی کمی بھی عثمان غنی نے نہیں چھوڑی، لیکن دوسری جانب یہ کیفیت تھی، ان کی ذات تھی اور ان کی اپنی نجی زندگی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول آتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نہ کچھ کھانے کے لیے ہے، نہ پینے کے لیے ہے، نہ اوڑھنے کے لیے ہے، نہ پہننے کے لیے ہے، کچھ مدد کرا دیں، کسی سے کہہ دیں کہ میری کچھ مدد کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ عثمان غنی کے گھر پر، اس سے مانگو اور اس سے اپنی ضرورت کا تذکرہ کرو، وہ تم کو نواز دے گا، بے نیاز کر دے گا۔ وہ جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں، فجر کی نماز کے بعد کا غالباً وقت تھا، دیکھا کہ اندر سے آواز آ رہی ہے، عثمان غنی اپنی بیوی کو، اپنی اہلیہ کو رضی اللہ عنہا کو ڈانٹ رہے ہیں کہ تم نے آج رات میں چراغ میں بتی اتنی موٹی کیوں کر دی کہ 2 رات کا تیل 1 رات میں جل گیا۔ یہ کیفیت تھی ان کی ذاتی زندگی کی، نجی زندگی کی، جہاں پورے لشکر کو تیار کرنا ہو وہاں سخاوت کا یہ عالم، اور جہاں نجی زندگی ہے وہاں یہ عالم ہے کہ چراغ میں بتی موٹی کیوں کر دی گئی۔ صحابی رسول سن کر کے واپس آ گئے اور فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس اتنا تیل نہ ہو کہ 1 رات میں زائد جلا سکے، وہ میرا تعاون کیا کرے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اس کے پاس جا کر اپنی ضرورت کا تذکرہ کرو، وہ تم کو نوازے گا، تمہیں بے نیاز کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق وہ آئے اور یہی صورتحال ہوئی۔ تو یہ کیفیات تھیں ہمارے اسلاف کی، لیکن آج کے دور میں مسلمانوں نے اپنا نام مسلمان رکھ لیا، مسلمانوں نے یہ بات سوچ لی کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں نے اپنے اوپر یہ اعتماد کر لیا کہ ہم پکے مسلمان ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک کو دیکھ لیں، سیرت رسول کا مطالعہ کر لیں، صحابہ اکرام کو پڑھ لیں، ان لوگوں کی پوری زندگی، جن لوگوں کے بارے میں قرآن مجید بشارت جنت دیتا ہے، جن لوگوں کو اللہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشرہ مبشرہ میں شامل کرتے ہیں، ان لوگوں کی یہ کیفیت ہے کہ وفات کے وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصیت کر دیتے ہیں کہ میرے ذاتی محل کو بیچ کر کے پوری زندگی میں نے بیت المال سے جو کچھ مال لیا ہے اس کو ادا کر دیا جائے۔ خلیفہ وقت ہونے کی حیثیت سے ان کو بیت المال سے مال لینے کا مکمل اختیار تھا، لیکن اس کے باوجود یہ وصیت ان کے تقوی اور پرہیزگاری اور اللہ رب العالمین کی رضامندی اور مکمل مسلمان ہونے کی پختہ دلیل ہے۔ یہی اتنا نہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سارے کے سارے ان لوگوں میں سے ہیں جن لوگوں کو انبیاء کرام کے بعد بالترتیب سب سے افضل صحابی رسول، دوسرے سب سے افضل صحابی رسول، اور یہی اتنا نہیں، ان کو جنت کی بشارت دی گئی۔ ان لوگوں کے بارے میں، ان لوگوں کی تائید میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقف اور آپ کی رائے کے خلاف ان لوگوں کی تائید میں قرآن مجید کی کئی آیتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اس کے باوجود نجی زندگی یہ ہے کہ رات کے وقت میں مورخین لکھتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے تھے، بیدار ہوتے تھے، اپنے ہاتھ کو اور پیر کو نوچتے تھے اور فرماتے تھے کہ اے عمر، تو نے آخرت کے لیے کیا کیا ہے، تو نے کل کے لیے کیا کیا ہے۔ ایک بڑھیا یہ گشت پہ نکلے تھے، بڑھیا اپنی بیٹی سے کہتی ہے کہ ہمارا خلیفہ پتہ نہیں کیسا ہے، اس نے ہمارے کھانے پینے کا انتظام نہیں کیا۔ انہوں نے سن لیا، گئے بیت المال میں، اپنی پیٹھ پر غلے کی بوری لا کر کے بڑھیا کے سامنے پٹک دی اور اسی سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے خلیفہ کے بارے میں کیا خیال ہے۔ وہ پہچانتی نہیں تھی، یہ صورتحال تھی ہمارے اسلاف کی، ہمارے بزرگوں کی، صحابہ کرام کی۔ لیکن آج مسلمان حلال ملے یا حرام ملے، اصل مسئلہ ہے بینک بیلنس مضبوط ہونا چاہیے۔ حلال ملے یا حرام ملے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ پڑوس کے پاس جو گاڑی ہے اس سے زیادہ قیمتی گاڑی ہونی چاہیے۔ حلال ہو یا حرام ہو، دوسروں سے دنیاوی معاملات میں سبقت کر جانے کے لیے ہم حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے، اور اس کے باوجود توقع لگائے بیٹھے ہیں کہ ان ظالموں کو ہمارے اوپر مسلط نہیں کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا هو مولانا وعلى اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ سورہ توبہ کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ ہم کو جو کچھ مشکلات لاحق ہوتی ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے ہمارے مقدر میں رکھی ہیں، اللہ رب العالمین نے ہماری تقدیر میں لکھ دی ہیں، اسی وجہ سے ہم اس سے دوچار ہوتے ہیں، اور یہ ساری کی ساری چیزیں ہم کو آزمانے کے لیے ہوتی ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کہ دنیا کے اندر اس طریقے سے زندگی گزارو جیسے کہ تم غربت کی زندگی گزار رہے ہو، یا تم مسافر ہو، چلنے والا، سفر میں نکلنے والا محدود ساز و سامان لے کر کے نکلتا ہے کہ کہیں کوئی کمی نہ پڑے، نہ زیادتی ہو، بوجھ نہ بن جائے، وہ ساز و سامان محدود لے کر کے نکلتا ہے۔ مومن کی مثال اسی طرح سے ہے کہ وہ ایک مسافر کی طرح سے زندگی گزارتا ہے۔ اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو کہ مشہور صحابی رسول ہیں اور اسلام کے دوسرے خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہونہار بیٹے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر تم شام کر لو تو صبح کا انتظار نہ کرو، کیونکہ مومن کی زندگی یہ ہے کہ وہ ہر لمحے کو اپنا آخری لمحہ سمجھتا ہے۔ شام کر لو تو صبح کا انتظار نہ کرو، اور صبح مل جائے تو شام کا انتظار نہ کرو، اس طریقے کی زندگی گزارو، اور اسی زندگی کو مسافر کی اور غربت کی زندگی کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اسی وجہ سے حکم دیا کہ ہم دنیا سے لو لگا کر کے، دنیا سے محبت کر کے، دنیا کے سامنے گھٹنے ٹیک کر کے، دنیا کی چمک دمک میں اور دنیا کی رنگینیوں میں مگن ہو کر کے زندگی نہ گزاریں، بلکہ زندگی گزاریں تو ہمارے سامنے ایک ہدف ہو، زندگی گزاریں تو ہمارا ایک مقصد ہو۔ وہ مقصد اور ہدف یہ ہے کہ ہم آخرت کی تیاری کر رہے ہیں۔ مومن ایک قدم بھی چلتا ہے تو ایسی صورت میں اس کی زندگی میں نکھار آتا ہے، وہ اگلا قدم بڑھاتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ میں نے اب تک جو قدم بڑھایا تھا اس کا مقصد کیا تھا،
اگلا قدم جو بڑھاؤں گا اس کا مقصد کیا ہوگا؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طریقے سے فرما دیا کہ تمہاری زبانیں، تمہارے کان، تمہاری آنکھیں، تمہارے ہاتھ، تمہارے پیر، تمہارا دل و دماغ، ساری کی ساری چیزوں سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ زبانیں گنگ کر دی جائیں گی، زبانیں بول نہیں سکیں گی، زبانوں کے اندر قوت گویائی باقی نہیں رہے گی، انسان کا منہ بالکل بند کر دیا جائے گا۔ یہ ہاتھ گواہی دے گا کہ یہ کس کے اوپر ظلم و جور کے طور پر اٹھا تھا، یہ ہاتھ گواہی دے گا کہ اس کے ذریعے سے اسلام کی کون سی مخالفت کرنے کے لیے اس کو ہلایا گیا تھا، قلم کا استعمال کیا گیا تھا۔ یہ ہاتھ اٹھے گا اور بولے گا کہ اس نے کہاں ظلم کیا، کہاں انصاف کے ساتھ کام لیا۔ یہ پیر بولیں گے، یہ دل و دماغ بولے گا، انسان کے اعضاء و جوارح بولیں گے، یہ ساری کی ساری چیزیں قیامت کے دن گواہی دیں گی۔ اس وجہ سے مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اگر قدم اٹھائے تو پیروں کی جواب دہی کے تصور کو سامنے رکھے، ہاتھ بڑھائے تو ہاتھ کی جواب دہی کے تصور کو سامنے رکھے، زبان کا استعمال کرے تو زبان سے جو کچھ بولے اس کی جواب دہی کے تصور کو سامنے رکھے، نگاہوں کا استعمال، کان کا استعمال، دل و دماغ کا استعمال، ساری کی ساری چیزوں میں مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ حقیقی اسلام کے مطابق حقیقی مسلمان بن کے قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارے، وہی سچا مسلمان ہے۔ لیکن بدقسمتی کیا ہے؟ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم جھوٹ بولیں تو مسلمان، داڑھیاں موڑے تو مسلمان، بیڑی سگریٹ پیئیں تو مسلمان، اور اسی طرح سے شراب پیئیں تو مسلمان، حلال و حرام میں تمیز نہ کریں تو مسلمان، کسی کو دھوکہ دے دیں تو مسلمان، کسی کے ساتھ بدسلوکی کریں تو مسلمان، ہم چلیں تو غیر اسلامی طریقے سے، غیر اسلامی رواج کو ترویج دینے کے لیے تو بھی مسلمان، ہم اپنے گھر میں رہتے ہیں تو غیر اسلامی طریقے سے، بیوی بچوں سے سلوک کرتے ہیں تو غیر اسلامی ظالمانہ سلوک ہوتا ہے، اور اس کے باوجود یہ توقع لگائے بیٹھے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان مصیبتوں کو ٹال دے گا۔ یہ مصیبتیں ہمارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہم پر ان لوگوں کو مسلط کر کے یہ واضح کر دیا کہ تم حقیقت میں مسلمان باقی نہیں ہو، لہذا بھگتو، جاؤ۔ اور جیسا کہ مثال بیان کی گئی تھی پچھلے خطبے جمعہ میں جنگ بدر کی اور غزوہ احد کی، وہ مثال اپنے ذہن میں تازہ کی جائے کہ مسلمان صحابہ کرام کے دور میں وہ عظیم روحیں، وہ عظیم جانیں، وہ عظیم شخصیتیں جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے اپنی رضامندی کا سرٹیفکیٹ دے دیا، وہ جنگ احد جس میں حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عظیم شخصیت کو جام شہادت پینا پڑا، جن کو فرشتوں نے غسل دیا کیونکہ وہ جنابت کی حالت میں تھے اور غسل نہیں کر سکے تھے، ان کو فرشتوں نے غسل دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ اتباع رسول میں، محبت رسول میں، حکم رسول کی پیروی کے لیے یہ اتنے دیوانے تھے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو یہ مقام دیا ہے جو مقام فرشتوں کو بھی نہیں مل سکا، جو مقام انبیاء کرام کو بھی نہیں مل سکا۔ غسیل الملائکہ کے نام سے یہی تنہا ایک صحابی رسول ہیں جن کا تذکرہ سیرت رسول میں، صحابہ کرام کی سیرت میں اور اسلامی داستان کے اندر ملتا ہے۔ اسی غزوہ احد میں مسلمانوں نے ان کی شہادت کے بعد جہاں یہ تھوڑی سی غلطی کی جو اجتہادی غلطی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سمجھنے میں غلطی کر دی، تو اللہ رب العالمین نے پانسا پلٹ دیا۔ آج کے دور میں نمازیں سنت رسول کے مخالفت میں، آج کے دور میں کھانا پینا غیر اسلامی، آج کے دور میں ہمارا چلنا پھرنا، لین دین کرنا، ساری کی ساری چیزوں میں ہم بدعات یا شرکیات یا خرافات کے شکار ہیں، اور اس کے بعد یہ سوچے بیٹھے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی مدد آئے گی۔ یہ ہماری خام خیالی ہے۔ ابھی میں نے 2 روز پہلے دیکھا، اور مسلمانوں کی بدقسمتی ہے، اور مسلمان قوم ہندوؤں کی طرح سے اتنی وہمی قوم ہو جائے گی کہ وہ موجودہ شخصیات پر یا بعض زندوں پر اس طرح سے توکل کریں، اس طرح سے اعتماد کریں۔ میں نے خود دیکھا ایک علاقے میں، بہار اور بنگال کے ایک علاقے میں ایک مردے کی شکل میں ایک انسان ہے جس کو مسلمانوں نے اپنا پیر بنا رکھا ہے، وہ زندہ ہے، اور اس کو پیر بنانے کے اسباب کیا ہیں؟ اسباب یہ ہیں کہ وہ ٹھنڈی ہو یا گرمی ہو، برسات ہو یا کوئی سا بھی موسم ہو، ایک چادر پر جو لوہے کی چادر ہوتی ہے اس پر ایک کھیت کے کنارے وہ پڑا رہتا ہے، پیشاب کسی برتن میں کر کے پی لیتا ہے،
قضائے حاجت کرتا ہے تو آب دست نہیں لیتا اور کئی کئی مہینوں سے اس نے نہایا نہیں ہے، اتنا گندا ہمارا پیر بن جائے جو پیشاب پیتا ہو، حرام خوری کرتا ہو، لوگوں کو بے وقوف بناتا ہو، اپنے مزار بنانے کے لیے اور اپنے خاندانوں کو چمکانے کے لیے جس نے سارے کے سارے جتن کیے ہوں، وہ مسلمانوں کے علاقے میں زندہ رہے اور اس کو باقی رکھا جائے، اس کو پیر بنایا جائے۔ آج مسلمانوں کی زندگی اسی سے تعبیر ہے۔ مسلمانوں نے تو بغداد کی مٹی اٹھا کر کے حیدرآباد میں مزار بنا لیا، مسلمانوں نے کسی پیر کا کتا مر گیا تو کتے شاہ کا مزار بنا ڈالا۔ یہ صورتحال ہے مسلمانوں کی۔ تو مسلمان شرکیات میں اتنا ملوث رہے، مسلمان اللہ رب العالمین کی توحید کی اتنی زیادہ توہین کرے اور اس کے باوجود یہ سوچے کہ اللہ رب العالمین کی مدد آئے گی، ہرگز نہیں آ سکتی۔ یہ ہماری خام خیالی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ان معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير قال فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال قلت يا رسول الله افلا ابشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. صحیح مسلم کی روایت ہے۔ آج مسلمانوں کو اگر دو دھڑوں میں تقسیم کر دیا جائے، دو گروپوں میں تقسیم کر دیا جائے تو یہ بیجا نہیں ہے۔ مسلمانوں کا ایک طبقہ غیر اللہ سے غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے، غیر اللہ پر توکل کرتا ہے، اولاد مانگنی ہوتی ہے تو اس کے لیے متعین پیر ہوتے ہیں، قبریں ہوتی ہیں، جن قبروں کے اوپر گنبد بنائے گئے، جن قبروں کے اوپر چڑھ کر کے ان کی توہین کر کے وہاں تعمیرات کی گئیں، جن قبروں کو پکا بنایا گیا، جن قبروں پر چادریں چڑھائی گئیں، جبکہ یہ ساری کی ساری چیزیں اسلام اور اسلامی تعلیمات کے صریح خلاف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر لکھنے سے، قبروں پر چونا گٹ کرنے سے، قبروں کو پکا بنانے سے، قبروں پر تعمیرات کرنے سے، قبروں پر بیٹھنے سے، قبروں پر تلاوت کرنے سے، قبروں کا طواف کرنے سے، قبروں کے اوپر کسی انداز کی چادر چڑھانے سے یا پھول ڈالنے سے صراحت کے ساتھ مختلف روایتوں میں منع فرمایا ہے۔ اس کے باوجود مسلمان آج کے دور میں ان لوگوں کو اپنا پیر مانتا ہے۔ ہر جگہ پر مسلمانوں کے یہاں ایسی شخصیات موجود ہیں جو غیر اللہ کی شکل میں پوجی جاتی ہیں اور مسلمان ان پر اعتماد کرتا ہے۔ تو ایک طبقہ تو یہ ہے جو غیر اللہ پر توکل کرتا ہے، غیر اللہ پر اعتماد کرتا ہے، غیر اللہ کو اپنا مشکل کشا سمجھتا ہے، غیر اللہ سے حاجت روائی کرتا ہے، غیر اللہ سے دعائیں کرتا ہے، غیر اللہ کے قبروں کا طواف کرتا ہے، غیر اللہ کے آگے سجدے اور رکوع کرتا ہے اور غیر اللہ کو اپنی مشکلات کو دور کرنے کا ذمہ دار سمجھتا ہے۔ اور دوسری جانب بدقسمتی سے ایسا طبقہ ہے جو غیر اللہ پر اعتماد تو نہیں کرتا، غیر اللہ کی عبادت کا انکار بھی کرتا ہے، توحید کے تقاضوں کو بوجھا بھی لاتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین پر توکل کی یہ کیفیت ہے کہ وہ خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ میں نمازیں پڑھوں نہ پڑھوں، اس کے باوجود اللہ پر توکل اور اللہ کا اعتماد حاصل ہو جائے گا۔ میں نمازیں پڑھوں یا نہ پڑھوں اس کے باوجود اللہ رب العالمین کی مدد شامل حال ہوگی۔ مسجدیں ویران پڑی رہیں، اگر بھریں تو صرف جمعہ میں بھریں، اگر انسان نماز پڑھے تو عیدین کی پڑھے، پانچوں ٹائم کی نمازوں سے وہ اللہ رب العالمین سے غافل رہے، دن میں 5 مرتبہ اللہ رب العالمین کی کم از کم مخالفت کرے اور اس کے باوجود یہ توقع لگائے بیٹھے رہے کہ ہم نے توکل کر لیا، ہم نے اعتماد کر لیا، ہم نے اللہ رب العالمین کی مدد کے اسباب مہیا کر لیے، معاف فرمائیں گے۔ اس طریقے سے مسلمان اور اسلامی قوم آگے نہیں بڑھ سکتی ہے۔ ساری دنیا میں یہی عالم ہے، مسلمانوں نے اللہ رب العالمین کو چھوڑ دیا، مسلمانوں نے اللہ رب العالمین پر اعتماد کرنا چھوڑ دیا، غیر اللہ سے ڈرنے لگے، غیر اللہ پر توکل کرنے لگے، غیر اللہ پر اعتماد کرنے لگے، اور اگر توکل اللہ رب العالمین پر تھا
تو حقیقی توکل ان کے دلوں سے رخصت ہو گیا۔ اس کے نتیجے میں آج مسلمان زوال پذیر ہے، مسلمان پستی کی جانب جاتا ہے اور اس کے باوجود شکوہ کرتا ہے کہ میری زندگی میں کیا ہو گیا۔ اتہام اللہ رب العالمین پر، اتہام اسلام پر، اتہام مولویوں پر، اور اتہام ان لوگوں پر جن لوگوں نے ان کی خیر خواہی کے لیے دو بول بولنا سیکھے ہیں اور ان کے سامنے بتاتے ہیں، اس کے باوجود انہی کو مجرم سمجھا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو صحیح انداز سے اپنے اوپر اعتماد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس عظیم روایت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر آپ کے پیچھے کی جانب بیٹھا ہوا تھا۔ ایک خچر تھا جس کو یعفور کہا جاتا تھا، اس کا نام تھا۔ اس پر معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے سے تھے، پیچھے بیٹھے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری کو ہانک رہے تھے، چلا رہے تھے، اور پیچھے ایک بچے کو بیٹھا رکھا تھا۔ آپ دیکھیں اس عظیم قیادت کو، دیکھ لیں اس عظیم شخصیت کو، دیکھ لیں جس نے ایک چھوٹے سے بچے پر شفقت کرنے کے لیے، اس کو دین اسلام کی تعلیمات کو سکھانے کے لیے اپنی سواری پر بیٹھا رکھا ہے۔ آج کے دور میں دو بول بولنی آ جاتی ہے، تھوڑا سا فتویٰ آ جاتا ہے تو اتنا زیادہ پابندیاں اور اتنی زیادہ سیکورٹی کہ انسان لوگوں سے سلام دعا تک نہ کرے، لوگوں کے سامنے اٹھے بیٹھے تک نہ، اور علم کی کمزوری کی بنیاد پر کہ کہیں کوئی سوال نہ کر لے اور سوال کا جواب زبان پر نہ آ سکے، تو ایسی صورت میں لوگوں سے بچتے رہیں، یہی کافی ہے۔ آپ علم پیدا کریں، علمی گہرائی پیدا کریں۔ یہ علم کی گہرائی اور قرآن و سنت کے مطابق عمل پیرا ہونا، اس کے وجہ سے آپ کے اندر انکساری پیدا ہوگی، تواضع پیدا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا کے سب سے بڑے عالم، سید الانبیاء، جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ان کو شفاعت عظمی عطا فرمائی، جن کے بارے میں قبر میں سوال کیا جائے گا، وہ اپنے پیچھے چھوٹے سے بچے کو بیٹھائے ہیں اور شفقت کے ساتھ پوچھتے ہیں، یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ۔ بہت بنیادی سوال ہے۔ بظاہر مسلمانوں نے ان جیسی روایتوں کو پڑھ کر کے اس کے تراجم پڑھ لیے، اس کے معنی اور مفہوم پر غور نہیں کرتے۔ فرمایا، اے معاذ، کیا تم کو معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین کے بندوں پر کیا حقوق ہیں اور بندوں کے اللہ رب العالمین پر کیا حقوق ہیں؟ انصاف دیکھیں، صرف یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ رب العالمین کے بندوں پر کیا حقوق ہیں، یہ بھی کہا گیا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں پر کچھ حقوق رکھے ہیں تو اپنے اوپر بھی کچھ حقوق کو واجب کر رکھا ہے، جبکہ وہ بے نیاز ہے، کسی چیز کا پابند نہیں ہے، کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ اس کے باوجود اس کے انصاف کو دیکھیں کہ اس نے بندوں پر کچھ چیزیں واجب کی تو اپنے اوپر کچھ چیزیں واجب کر لی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے معاذ، تم کو معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین کے حقوق بندوں پر اور بندوں کے حقوق اللہ رب العالمین پر کیا ہیں؟ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غالب گمان ہے کہ علم رہا ہوگا، لیکن اچھی طریقے سے ذہن میں ازبر کرنے کے لیے، پوچھنے کے لیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سن کر کے اجر کے حصول کے لیے انہوں نے فرمایا، اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں، وہ زیادہ بہتر جاننے والے ہیں۔ انہوں نے فرما دیا، آج کے دور میں دو بول کیا آ جائے، الف باتا سا کی ترتیب معلوم نہ ہو، لیکن انسان اتنا دندناتا پھرتا ہے کہ جیسے دنیا کا سب سے بڑا مفتی بن گیا۔ یہاں پر معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اسلام کی اور اسلامی احکام و مسائل کی بنیادی روایتوں کو روایت کیا ہے، ہم تک نقل کیا ہے، ان کی روایتوں کے بغیر ہم اسلامی قافلے کو، دعوت و تبلیغ کے قافلے کو آگے بڑھا ہی نہیں سکتے۔ انہوں نے فرمایا، اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جاننے والے ہیں۔ اس وجہ سے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی زبان مبارک سے مجھ کو سکھا دیجئے، بتا دیجئے، مجھ کو سکھا دیجئے کہ کیا چیزیں ہیں، وہ کون سے حقوق ہیں جو اللہ رب العالمین پر اور بندوں پر واجب ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فإن حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ سن لو کہ اللہ رب العالمین بندوں پر اللہ رب العالمین کے جو حقوق ہیں وہ یہ ہیں کہ ان یعبدوہ، کہ صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، اس کے علاوہ کسی کے آگے نہ سجدہ کیا جائے، نہ رکوع کیا جائے، اس کے گھر کعبۃ اللہ کے علاوہ کسی کا طواف نہ کیا جائے، اس کی کتاب
قرآن مجید کے علاوہ کسی کتاب کو مقدس نہ سمجھا جائے، بلکہ اسی کے مطابق یا اس سے متعلق جو کتابیں ہیں احادیث رسول کی، اسی میں گم ہو کر کے سراغ زندگی پانے کی کوشش کی جائے، اسی کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین بندوں پر، اللہ رب العالمین کے حقوق یہ ہیں کہ بندے صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، ولا یشرکوا بہ شیئا، اور اس کے ساتھ نہ اس کی ربوبیت میں، نہ اس کی الوہیت میں، نہ اس کے اسماء و صفات میں کسی بھی چیز میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، نہ وہ تعویذ گنڈا کریں، نہ عبادات میں اللہ کا کسی کو شریک ٹھہرائیں، نہ شفا یابی دینے والا اللہ کے علاوہ کسی کو سمجھیں، نہ بارش برسانے والا، نہ اولاد دینے والا، نہ مشکلات کو دور کرنے والا، کسی بھی چیز میں اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی پر اعتماد نہ کیا جائے۔ اگر مشکلات پڑیں تو مسجدوں کی جانب دوڑیں، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوڑتے تھے، زار و قطار روتے تھے، سجدے میں گر پڑتے تھے۔ آج بتایا جائے کہ مسلمانوں پر اتنی مشکلات ہیں، حقیقت یہ ہے کہ جتنا مسلمان روتا ہے اتنی مشکلات نہیں ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ آپ آرام کے ساتھ قرآن و سنت کے مسائل کو سنتے ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے کہ آپ آرام کے ساتھ اذانیں دیتے ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے کہ آپ آرام کے ساتھ نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ کسی حکومت نے آپ کو نہیں روکا کہ آپ بچوں کی اسلامی تربیت کریں، کسی نے آپ کے اوپر زبردستی نہیں کی کہ آپ حرام کھائیں، کسی نے آپ کو مجبور نہیں کیا کہ آپ کسی کو دھوکہ دیں۔ اس کے باوجود ہم دھوکہ دیتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، حرام خوری کرتے ہیں، اسلامی تربیت نہیں کرتے، تو ایسی صورت میں جواب دہی کی ذمہ داری خود ہمارے اوپر آتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا بندوں پر اللہ رب العالمین کے حقوق یہ ہیں کہ بندے صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں۔ بڑے سے بڑا پیر ہو، بڑے سے بڑا عالم ہو، بڑے سے بڑا مفتی ہو، دنیا کا بڑے سے بڑا علامہ ہو، اس کو اللہ رب العالمین کی عبادت میں یا اللہ رب العالمین کی ربوبیت میں یا اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات میں اللہ کا شریک ہونے کا کوئی حق نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العالمین نے واضح طریقے سے ارشاد فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو توحید کی علامت ہیں، آپ توحید کے رمز ہیں، آپ توحید کی نشانی ہیں، لیکن اس کے باوجود لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر آپ نے اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دیا تو آپ کے سارے اعمال اللہ رب العالمین تباہ و برباد کر دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی تنبیہ کی گئی، آج امت اسلامیہ اس تنبیہ کے مد مقابل کہاں ہے؟ ہم کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وحق العباد علی اللہ الا يعذب من لا يشرك به شيئا، اور اللہ رب العالمین پر بندوں کے حقوق یہ ہیں کہ جن لوگوں نے اللہ رب العالمین کے ساتھ اس کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں، اس کے اسماء و صفات میں اور کسی بھی چیز میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا ہے، صرف اللہ کی عبادت کی، صرف اللہ کو مشکل کشا سمجھا، صرف اللہ سے دعائیں کی، صرف اللہ کے لیے تلاوت کی، صرف اللہ کے لیے رکوع اور سجدے کیے، صرف اللہ رب العالمین کے آگے گریہ و زاری کی، اسی کے آگے رویا، اسی کے آگے ہنسا، اسی سے اب وہ اس انداز سے لگاؤ پیدا کیا کہ اس کی زندگی وہی بن کر کے رہ گیا، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب بندہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا ہے تو اللہ رب العالمین پر یہ حق واجب ہو جاتا ہے کہ اللہ يعذب من لا يشرك به شيئا، کہ اس بندے کو اللہ رب العالمین عذاب نہ دے جس نے اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت۔ آگے فرمایا آج کے دور میں جو لوگ توحید کے حامل ہیں، جو قرآن و سنت کی دعوے داری کرتے ہیں، اور اس مسجد میں ایسے بہت سے ایسے افراد موجود ہوں گے، میں برجستہ اس بات کو کہنا چاہوں گا میرا تعلق بھی انہی لوگوں سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تنبیہ فرمائی سنیں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ
اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افلا ابشر الناس، کیا اس چھوٹے سے نسخے کی خوشخبری میں لوگوں کو نہ دے دوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ لا تبشرہم، ان کو خوشخبری نہ دینا، فیتکلوا، ورنہ اسی پر اعتماد کر کے اپنی عملی زندگی کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ اور صحیح مسلم ہی کی دوسری روایت میں اس بات کا تذکرہ ملتا ہے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرماتے ہیں کہ آخری عمر میں جب موت کے امکانات ہو گئے تو انہوں نے یہ روایت کتمان علم کے خدشے سے دوسروں کو نقل کر دی کہ یہ روایت کم از کم میرے سینے کے ساتھ قبر میں دفن نہ ہو جائے، لوگوں کو اس کا علم ہو جائے تاکہ لوگ اس کے بارے میں واقف ہو سکیں۔ انہوں نے اس خدشے سے یہ روایت لوگوں کے سامنے نقل کی۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت پر عمل پیرا ہونے اور حقیقی مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم صحیح معنی میں سچے مسلمان بن سکیں، ہمارے زندگی کے تمام گوشوں میں اسلامی تعلیمات کا بول بالا ہو، ہماری زندگی کے تمام گوشوں میں اسلامی تعلیمات کی تنفیذ ہو، ہم چلیں پھریں تو اسلامی طریقے سے، کھائیں پیئیں تو اسلامی طریقے سے، کمائیں تو اسلامی طریقے سے، ہمارا رہنا سہنا، ہمارا لباس، چہرہ مہرہ، ساری کی ساری چیزیں اسلامی طریقے پر ہوں۔ ہم جب لین دین کریں تو اسلامی طریقے پر کریں، ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید، انہ تعالی جواد کلیم ملک بر الرؤوف الرحیم۔